سبسکرائب کریں اور دیکھیں ایک بہت ہی خوفناک ہارر سٹوری، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ یہ کہانی ہے مس انجلی کی، جو کہ کچھ ہی دن پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ حیدرآباد میں شفٹ ہوئی تھی، لیکن یہ جگہ کچھ عجیب سی تھی۔ آج کل انجلی کے ایگزام ہونے والے تھے، تو وہ شام کو دیر تک اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں اسٹڈی کیا کرتی تھی، لیکن آج تو کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اسٹڈی میں اتنا محو تھی کہ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام کے 8 بج گئے، لیکن وہ ابھی بھی لائبریری میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس لائبریری میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ابھی ابھی اس کے بالکل سامنے آ گیا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ انجلی جب اپنا چہرہ اوپر کر کے دیکھتی ہے تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا، اور پوری کی پوری لائبریری بالکل خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انجلی کو خیال آتا ہے کہ اب گھر چلنا چاہیے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتی ہے اور تیز تیز چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اور تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی لائبریری سے باہر چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی کے باہر والی روڈ پر آ جاتی ہے۔ لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے بالکل پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ یونیورسٹی کے باہر والی روڈ پر بہت بڑے بڑے اور گھنے درخت ہوتے ہیں۔ انجلی ان درختوں کے پیچھے چلتے ہوئے بہت خوف محسوس کرتی ہے اور گھبراہٹ کی حالت میں آگے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ جنگل میں کچھ کیڑے مکوڑوں اور ٹڈیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ اس کے تجسس میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ اس کی چھٹی حس اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں اسے اپنے ساتھ ایک سفید روشنی کے چلنے کا احساس ہو جاتا ہے، اور انجلی اپنے قدم اور تیز اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن یہ احساس تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کے آس پاس کوئی ہے جو کہ اس کے بالکل ساتھ چل رہا ہے۔ اب وہ ہمت ہار جاتی ہے اور اچانک رک جاتی ہے، اور رکنے کے ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی ہے، لیکن اسے اپنے پیچھے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ اپنا چہرہ سامنے کی طرف کرتی ہے تو اچانک ایک بزرگ آدمی جو کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے مخاطب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈر نہیں بیٹی، میں ایک نیک روح ہوں، اور یہاں سے اکثر رات کو دیر سے گزرنے والوں کو اپنی روشنی سے مدد کرتا ہوں۔ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ انجلی یہ سب کچھ سن کر بہت ہی خوفزدہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ وہ اس بوڑھے آدمی کی آتما کے پیچھے چلے۔ اس بزرگ کی آتما آگے آگے چلتی ہے اور انجلی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ بالآخر انجلی اپنے گھر کے بالکل سامنے پہنچ جاتی ہے تو یہ آتما غائب ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد انجلی کے دل سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کبھی بھی ڈر نہیں لگتا۔